پروردگار عالم نے قرآن کریم میں نہیں معلوم کتنی مقامات پر کبھی صراحت کے ساتھ کبھی اشاروں میں انسان کو یہ ہوشیار کیا ہے کہ تمہارا ایک بہت مکار دشمن تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا آشکار دشمن ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، کے اوپر اجازت دی بھی ہے کہ وہ یہ کام کرے گا۔ اب یہ کہ انسان اس شیطان کے ہونے کو کر پائے کہ یہ واقعاً ہے، ہم لوگ دین کے جن کی کو جانتے ہیں لیکن احساس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، فرشتے تو کم سے کم ہیں ہی، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثلا اور مخلوقات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ مخلوقات بھی ہیں۔ اب یہ جو انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کیا اس کو احساس کرتا ہے کہ واقعاً فرشتے بھی زندگی میں انوالو ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے؟ اور فرشتے اور باقی مخلوقات تو دور کی بات، جو روٹین میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اس کو احساس کرتے ہیں کہ ہماری روح ہمارے بدن کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ مثلا ہم صبح کو اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اپنے اندر؟ ایک بدن دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ احساس کرتے ہیں اپنی روح ہے اور ہم اصل میں بدن نہیں ہیں، ہم اصل میں وہ روح ہیں؟ خدا بات ہے، مثلا میڈیکل سائنسز میں کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور پوری انسان کی زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ انسان کا بدن تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے بچپن سے لے کر اب تک اپنے آپ کو 2 یا 3 انسان پایا یا ایک انسان پایا؟ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ہی انسان پایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدن نہیں ہو سکتے، چونکہ بدن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اب سب کچھ جانتے ہیں کہ روح ہوتی ہے، انسان کی اصل روح ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی روح کو احساس کریں کہ واقعاً ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا فرشتوں کا معاملہ ہے، اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے۔ شیطان کے ہونے کو سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ نہ سمجھا جائے، شیطان ہے۔ اچھا، اب یہ جو شیطان ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے دشمنی کرنا۔ ہر وہ چیز جس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ وہ جو فائدہ ہے وہ نقصان میں تبدیل ہو، آپ کا کوئی نقصان ہو جائے یہاں پہ۔ اب وہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ بھی بہت کوئی سادہ چیز نہیں ہے، وہ مسلسل کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جائے گا، پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے اوپر کبھی بہت پہلے ہم ایک اشرا پڑھتے، اس طرح ہدایت بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح شیطان کی گویا پیچیدگی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو دور جس میں ہم اب ہم اور آپ ہیں، یہ کون سا دور ہے؟ یہ فتنوں کا دور ہے، سختیوں کا دور ہے۔ اس میں شیطان کا جو حربہ ہوگا وہ سادہ ہوگا یا پیچیدہ ہوگا، تک کون سا حق ہے کون سا باطل ہے۔ تو شیطان پورے طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا اور شیطان انتہائی پیچیدہ حملہ کرے گا۔ اب ایک مثال جو میں اور آپ کافی وقت سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد آوری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مثلا کوئی ایک جوان ہو، وہ ابھی نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے اور مثلا کوشش کرتا ہے کہ صبح کو نماز کے لیے اٹھ جائے، تو شیطان کا جو حربہ اس جوان کے اوپر ہوگا وہ یہ کہ اسے نہ اٹھنے دے۔ تو مثلا کچھ ایسا کرے گا کہ یہ دیر سے سوئے، ٹھیک ٹھاک پیٹ بھرا ہوا سکن ہو جائے۔ یہ شیطان کا حربہ اس سادہ جوان کے لیے۔ اچھا، اب ایک انسان ہے جو 40-50 سال سے صبح کو اٹھ رہا ہے، اس کے لیے کیا حربہ کرے گا؟ کیا اس کے لیے بھی یہی حربہ کرے گا کہ یہ نہ اٹھے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا اس کے لیے یہ حربہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ جو 40 سال سے اٹھ رہا ہے، اگر یہ ایک دن نہیں اٹھا، یہ بہت توبہ کرے گا، اتنی توبہ کرے گا کہ شاید شیطان اس سے چڑھے گا کہ میں نے اس کی نماز کیوں قضا کرا دی، اس نے اتنی توبہ کی ہے۔ تو
تو شیطان اس کے ساتھ اس کو پڑھوا بھی لے اور اس کے بعد پڑھانے کے بعد اس کے دماغ میں یہ ڈالے گا کہ میں وہ ہوں جو پڑھتا ہوں ورنہ نہیں پڑھتے لوگ. اب اس کا خناس ایک اور طریقے سے آئے گا. اس کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہو گیا. ایک آدمی ہے، سادہ سا آدمی ہے، کبھی اکڑتا ہے. جیسے میں نے کل پرسوں اصرار کیا، مال کے اوپر اکڑنا، طاقت کے اوپر اکڑنا، تو وہ تھوڑی اکڑ ہے اس کے اندر. تو شیطان اس کو بہکائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو تھوڑا سا اور اکڑ دلائے گا اور تھوڑا سا اس کو پمپ کرے گا، اس کے اندر غرور میں، تکبر میں اضافہ کرے گا. اچھا فرض کرو ایک بندہ ہے جو اتنا دیندار ہے کہ اس کو اکڑ کا پتہ ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے. اب اس کو شیطان کہاں پھنسائے گا؟ اس کو پھنسائے گا ریاکاری میں. یہ تکبر نہیں دکھائے گا، تواضع انکساری دکھائے گا، لیکن دکھاوے کے لیے. اس کو بس اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک نسخہ ہے، سب کے اوپر ایک ہی نسخہ چلائے گا، نہیں نہیں، شیطان اتنا آسان دشمن نہیں ہے. شیطان بہت پیچیدہ دشمن ہے. تو انسان کو بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ یہ جو حربہ میرے اوپر چلانے والا، مثالیں اس کی موجود ہیں ہمارے پاس. بازو کا ایک مسئلے سے اور مصنوعی کام کرنے کا شیطان ماہر ہے. ایک دو مثال، جب یہ فکر لوگوں کے درمیان زیادہ آئی کہ مثلا امام کی تشریف آوری نزدیک ہے کے بارے میں کچھ بات کی جائے، انہوں نے اس جگہ کو مصنوعی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی. اور میں نے کچھ ایسوسیشنز آئیڈینٹیفائی کی پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، جن کا کام یہ ہوتا تھا وہ اس نام پہ لوگوں کو جمع کرتے تھے. اور اس نام پہ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد جن کی طرف میرا اشارہ ہے، ان کا ایک کام بہت عجیب تھا. وہ امام کے نام پہ جمع کرتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتے تھے، اور ایک بات ان کے اندر سب کامن تھی. وہ کیا؟ آپ نے ظلم کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے، ظالم کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے. تو ایک عجیب قسم کی کھچڑی بنا دیتے تھے انسان کے دماغ کے اندر. اب وہ بندہ بیچارہ ان کے جو دام میں پھنستا تھا، وہ ہر روز امام کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا تھا، اپنی تقوی پرہیزگاری پہ کام کرتا تھا، تاریخ جا کے پڑھتا تھا، فقہ پڑھتا ہے، اخلاق پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک درس اس کو سکھا دیا گیا ہے، وہ یہ کہ بھائی آپ نے ظلم کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ظالم کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. تو مثال کے طور پر آپ نے یہ نہیں بتانا ہے فلسطین میں کیا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں بتانا ہے کہ یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، نہیں نہیں نہیں، ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی کسی مظاہرے میں نہیں جانا ہے، کبھی کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آپ کو اپنے ذاتی تقوی کے اوپر کام کرنی ہے. ان کے الفاظ میں مصنوعی ہو گیا، کاٹ دیا انہوں نے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں یہ زیادہ نہیں پنپ سکے. ایک اور ملک تھا وہاں پہ بہت چلے، کئی ہزار ان کے فالوور بن گئے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اتنا مسئلہ نہیں ہوا. حتیٰ ایران میں اس کے ٹریسز موجود تھے، اور جو بندہ پاکستان میں کام کر رہا تھا وہ ایران سے ہی آیا تھا، ایران سے ہی آیا تھا. اب سوچو ذرا، ایران کو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ دین ہمیں ملے گا، وہاں سے ایک بندہ آ جائے، خوب اچھا ریپوٹیشن ہے اس کا، عالم نہیں تھا لیکن ریپوٹیشن بہت اچھا تھا، اور لیکن آ کر وہ ایک دھوکہ دینا، لوگوں کو اس میں پھنسانا. اسی طریقے سے جب لوگوں کے اندر یہ خواہش بڑھتی ہے کہ تھوڑا معنویت پہ توجہ دیں، ذکر ہوتا ہے کہ مثلا کس طرح بڑے بڑے عرفا ہوتے ہیں، پھر عرفا کے واقعات انسان سنتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا ایک اور چیز شروع ہو گئی، ایک مصنوعی عرفان شروع ہو گیا. عرفانیات کے نام پر ایسی باتیں جن کو دین کبھی مان ہی نہیں سکتا ہے، کبھی قبول ہی نہیں کر سکتا. اب میں مثالیں دوں تو بعض اوقات مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی صحیح بات بھی ہو تو کہیں کسی کے دماغ میں نہ چپ جائے، کہیں غلط نہ ہو جائے. لیکن عرفانیات کے نام پر وہ مذاق لوگوں کے درمیان ڈال دیے، یہ عمل کرو یہ ہو جائے گا، فلاں عمل کرو یہ ہو جائے گا، اور لوگ بیچارے لگے میں اسی کے اوپر، اور وہ سمجھ رہے ہیں ان کی مانوی ترقی ہو رہی ہے. مانوی ترقی کچھ نہیں ہو رہی ہے، بس ایک دھارے کے اوپر چلا دیا ہے تاکہ اصلی سے کسی طریقے سے کاٹ دیں. یہ شیطان کا کام ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، اب میں نے اتنی بات کی اور میں تو پھر کوئی ایک مثال بھی دے ہی دوں. یہ جو بے اصطلاح معنویت اور عرفان کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کی طرح، تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کو کچھ نہ کچھ عبادتیں بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. اتنی مرتبہ دہرائیے گا. تو ایک بندے خدا کو اسی کوشش کے اندر اچانک ایک مثلا خواب میں کسی میں اس کو ایک ذکر پتہ چلا
کہ بھئی اگر تم یہ ذکر کرو تو تمہارے اندر ایک طاقت آنے والی ہے. اس نے اس کو ذکر کو کرنا شروع کر دیا. جب وہ ذکر اس نے کرنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کو ایک عجیب طاقت مل گئی ہے. اس کو دیوار کے پیچھے جو ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا تھا. وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون ہے جس نے مجھے خواب میں آ کر اس طرح سے ایک ذکر بتایا. اب اس خواب میں جو آیا وہ نظر نہیں آیا اسے کون آیا, بس ایک ذکر پتہ چلا کہ یہ کرنا چاہیے. اس نے کیا, دیکھا کہ ایک عجیب معاملہ ہے جو پہلے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اب وہ نظر آ رہا ہے. تو تھوڑے عرصے کے بعد اس نے اس ذکر کو اور بڑھایا اور اس نے کہا کہ اب تم یہ ذکر کرو نا تو تمہیں گھر کے اندر نہیں گلی میں بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا. اس نے وہ ذکر بھی کرنا شروع کر دیا. اب وہ ذکر کیا, اس نے دیکھا واقعاً صحیح ہو رہا ہے, جو گلی میں گزرتا ہے مجھے اندر بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کون گزر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے گلی کے اندر. اب اگر میرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہم متاثر ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کوئی خواب میں ولی اللہ آ رہا ہے, کوئی مثلا اللہ کی طرف سے مجھے کوئی خاص ہدایت نصیب ہو رہی ہے. تو اس بندے خدا نے تھوڑا سا اور اس کے اوپر محنت کی تو کچھ عرصے میں اس کو اسی آواز نے جو خواب میں آتا تھا اس نے یہ کہا کہ اگر تم فنا ذکر کرو تو تمہیں ایسی طاقت ملے گی, شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں پتہ چلے گا, لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام, یہ مستحب تمہیں ترک کرنا پڑے گا. جیسے ہی اس نے شریعت کی مخالفت کر کے کوئی خدا کے نزدیک نہیں آیا, جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ آیا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شیطان ہے. پوائنٹ تک لانے میں تقریباً 1.5 سال اس کے اوپر محنت کی ہے. 1.5 سال تک اس کو ذکر سمجھاتا رہا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور اینڈ میں لا کر اس نے پول کھولی کہ اگر تم یہ طاقت لینا چاہتے ہو تو تمہیں یہ مستحب کام چھوڑنا پڑے گا. مثلا سید الشہداء کی فلاں زیارت چھوڑنی پڑے گی, یا فلاں عمل مستحب ہے وہ نماز ہے وہ چھوڑنی پڑے گی, اور یہ گڑبڑ کر رہا ہے میرے ساتھ. واقعاً شیطان ہے. بھائی شیطان کا حربہ کیا ہوگا؟ شیطان کا حربہ یہ ہوگا, آپ سے کہے گا کہ اگر تم نے یہ عمل کیا نا عبادت کا تو تمہیں فلاں معجزہ ملنے والا ہے, فلاں طاقت ملنے والی ہے. اب انسان اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر, ممکن ہے کوئی پوچھے کہ بھائی مولانا اگر ایسی کوئی طاقت ملے تو فوراً عبادت چھوڑ دیں. ایک تو ہے کہ نہیں مل رہی اتنی آسانی سے, اگر مل بھی رہی ہو آپ طاقت خاطر بندگی نہیں کرتے, آپ بندگی کرتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے, عبادت کرتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے, نہ کہ طاقتوں کے لیے. تو اگر ایسا کوئی چیز ہو بھی رہی ہو, اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے, یہ مذاق نہیں ہے, اگر ہو بھی رہا ہو آپ اپنے ذہن کو کنونس کرتے ہیں کہ بھائی مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے خدا چاہیے. اسی طرح ایک اور بندہ تھا, وہ مصنوعی عرفان لے کے چلتا تھا, وہ اپنے شاگرد بناتا تھا, ان کو ذکر سکھاتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا ذکر سکھاتا تھا. اس کے بعد اس نے ایک ذکر سکھایا کہ اگر تم نے یہ ذکر کیا تو تم جس پہاڑ پہ جاؤ پہنچ سکتے ہو. اس کا ایک شاگرد تھا, ہوشیار آدمی تھا, اس نے کہا کہ استاد یہ بتاؤ وہ ذکر سکھاؤ جس سے میں خدا تک پہنچوں, مجھے پہاڑوں تک نہیں پہنچنا ہے, مجھے خدا تک پہنچنا ہے. یہ کیا بات ہے میں اس پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں, اس پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں, پہاڑیوں پہ چوٹیوں پہ پہنچنا کون سا کام ہے, اس کے لیے میں کیوں قرآن پڑھوں. اس نے کہا یہ وہ ذکر بتاؤ جس سے خدا تک پہنچوں, یہ کیا مصیبت ہے. تو یہ ہم لوگوں کے دماغ کے ساتھ شیطان ایسے کھیلے گا, وہ یہ کہ آپ کو اصلی عبادت کرنی ہے, اصلی عبادت سے تو نہیں ہٹا پائے گا, ایک اور اس کے ساتھ ایک اور چیز لگا دے گا. اب میں اس پہ اپنے جیسوں پہ عرض کرتا ہوں. مثلا میرے جیسا آدمی چاہتا ہے سید الشہداء کا ذکر کرے, بیچ میں تھوڑا سا خواہش ڈالے گا شہرت بھی مل جائے بری نہیں ہے. اس کے بعد میں اپنے آپ کو کنونس کرتا رہوں گا یہ جو میں شہرت مجھے مل رہی ہے نا, اور اگر میں کوشش بھی کر رہا ہوں تو یہ میں اس سے دین کی خدمت کروں گا, میں دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں, یہ اپنے آپ کو کنونس کروں گا. 4 باتیں اور شیطان میرے دماغ میں جوڑے گا اور میری شہرت کی خواہش بھی پوری ہوتی رہے گی اور میرا ظاہری کام بھی چلتا رہے گا. یہ شہرت کی خواہش شرک ہے, یہ شہرت کی خواہش کفر ہے. کیوں میرے دماغ میں آئے کہ مجھے مشہور ہونا ہے؟ جب میں خدا کے لیے کام کر رہا تھا تو شہرت کی خواہش آئی کیوں ہے میرے دماغ میں؟ اور اگر میرے جیسے پڑھنے والے کو کبھی یہ احساس ہو کہ بھائی یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, کچھ میں شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, اس کو چاہیے فوراً اسی دن اپنے کام کو نیچے لے آئے, فوراً کم کر دے, ورنہ اس کھیل میں آگے جائے گا,
شہرت طلبی کے اندر، وہ شرک کے اندر پھنستا چلا جائے گا، اس کو خود بھی بیچارے کو پتہ نہیں چلے گا میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اس طرح کے حربوں میں اب اگلا جو حربہ جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ علم ہے، کہ شیطان علم کے ذریعے سے کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ اب وہ روایت آپ کے ذہن میں ہے جو ہم نے عرض کی تھی کہ بھئی انسان کو چاہیے کہ وہ نشوں سے بچے، تھا مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، اور اب یہ علم کا نشہ کیا ہے؟ اس سسٹم کے اندر سوچ لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو شیطان پھنسائے گا علم نہ لے سکے، لاکھ ڈرامے کر دے گا کہ علوم کے نزدیک نہ آئے۔ علماء اخلاق کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی سے مستحب نماز علم نہ لے لے کہیں، تو مثلا ایک انسان کے دل میں آ رہا ہے کہ میں مثلا اہل بیت اطہار کی روایتیں پڑھ لوں، ذرا اس سے مجھے اس سے کہے گا نہیں 2 رکعت مستحب نماز پڑھ لوں۔ تو علماء اخلاق کہتے ہیں اس معاملے میں کہ انسان کو خدا علم دینا چاہتا ہے اور شیطان روکنا چاہتا ہے، شیطان اتنا پابند سادہ انسانوں کو ایسے پھنسائے گا۔ اچھا آپ فرض کرو کوئی انسان ہے جس نے بلاخر زندگی لگا کے علم لے لیا ہے، یا علم طالب علمی میں زندگی گزار لی ہے، اب اسے شیطان کہاں پھنسائے گا؟ اب اس کو یہ تو نہیں کر سکتا کہ بھئی وہ علم کی کوشش نہ کرے، اس نے پوری زندگی یہی کیا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ اب علم کے ذریعے سے اس کو اپنی پارٹی میں لے کر آئے گا، علم کے ذریعے سے اپنی پارٹی میں لائے گا۔ تو مثلا امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حجاب یعنی پردے، انسان کے دل پر، انسان کی عقل پہ جو پردے پڑ جاتے ہیں شیطان کی طرف سے، انہوں نے کہا سب سے گہرا پردہ علم کا پردہ ہے، سب سے گہرا پردہ علم کا پردہ ہے۔ اور سب سے گہرے کا مطلب مقابلے میں کیا؟ عبادتوں کا بھی پردہ ہوتا ہے، عبادتوں کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ اس اصطلاح کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو ہم طالب علم، دینی طالب علم بنتے ہیں تو شروع میں جو استاد وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ لطیفہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا، اس کو طالب علم بنے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے تھے، تو 2-3 مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو کہانی 2-3 سال میں تو شروع ہوتا ہے معاملہ۔ تو 2-3 مہینے ہوئے تھے، تو ایک دن کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے سینے کو ٹیپ سے میجر کر رہا ہے، سینے کو دیکھ رہا ہے کہ سینہ کتنا ہے۔ تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا تھا، اس نے کہا بھائی کیا باڈی بلڈنگ میں جاتے ہو؟ تو سینہ چوڑا دیکھ رہے ہو کتنا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں 3 مہینے کا میرا علم کہاں چھپا ہوا ہے۔ 3 مہینے کا علم اس سینے میں کہاں ہے؟ کتنا چوڑا ہوا میرا سینہ؟ یہ وہ پاگل بنا ہے جس پہ شیطان ڈالتا ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ علم سے سینہ چوڑا نہیں ہونا ہے، وہ بھی 3 مہینے کا علم، لیکن انسان پاگل بن جاتا ہے شیطان کے ہاتھوں۔ 1-2 کتابیں پڑھے گا، اس کے بعد وہ یہ کہے گا یہ مولوی اس کو کیا پتا، اس نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ اپنے ذہن میں یہ سوچے گا فلانی، حتیٰ بزرگوں کی توہین کرے گا کہ یہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے یہ لوگ اچھے لوگ ہوں گے، انہوں نے عبادتیں کیوں، انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہوگی نا، میں نے پڑھی ہے۔ اب ان کی توہین کرے گا۔ اب اس کو شیطان نے کیا دھوکہ دیا ہے؟ اتنا سا ایک چھوٹا سا علم کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا ہے، اور اس پرزے کی بنیاد پر یہ اپنے سارے دین کو تباہ کر لے گا، سب دین برباد کر لے گا۔ اس کو کہتے ہیں سکر العلم، علم کا نشہ۔ بدترین نشوں میں سے ہے، بدترین نشوں میں سے ہے۔ کیوں یہ نشہ اتنا برا ہے؟ اس کی گہرائی میں تھوڑا سا جا کر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اصل شیطان نشے میں ڈالتا کیوں ہے؟ شیطان کو نشے میں ڈال کر جو سب سے بڑا مقصد لینا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اصلاح نہ کر سکے۔ کیوں؟ بھائی یہاں معصوم تو صرف چند معصوم ہیں، باقی سب کیا ہیں؟
باقی سب غیر معصوم ہیں، غلطیاں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قطعاً کریں گے، قطعاً کریں گے۔ ہم جیسے تو روزانہ سینکڑوں کے حساب سے غلطیاں کریں گے۔ اچھا اگر کوئی مجھے یہ سکھا دے کہ میرے پاس علم بہت زیادہ ہے، میں کسی کی تنبیہ سے، کسی کے بتائے سے سیکھوں گا کہ بھائی میں نے غلطی کر لی؟ نہیں۔ جیسے ہی کوئی مجھے کہے گا کہ بھائی شاید مولانا یہ شاید تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، میں فوراً اپنے دماغ میں سوچوں گا اس کو پتا کیا ہے، اس کو کیا پتا، یہ ہوتا کون ہے؟ اب جو بہت بڑا کارنامہ شیطان نے کیا اس کے ذریعے سے، وہ کیا کیا؟ میری اصلاح کے سارے دروازے بند کر دیے، میری اصلاح کے دروازے بند کر دیے۔ بس شیطان کی بہت بڑی کامیابی علم کے ذریعے سے یہ بنتی ہے کہ وہ سامنے والے کی اصلاح کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو اب کوئی علاج کی بھی بات ہونی چاہیے، صرف بیماری بتانا تو کافی نہیں ہوگا، اپنے لیے علاج بھی سوچنا چاہیے۔ مثلا میں کیا سوچوں، اگر کبھی کسی کی تنقید پر فوراً میرے دماغ میں آئے یہ جاہل ہے، اس کا مطلب ہے مجھے وہ نشہ چڑھ گیا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے وہ نشہ چڑھا ہوا ہے۔ صحیح؟ کیوں میں نے تنقید سنتے ہی یہ کیوں سوچا کہ یہ جاہل ہے؟ جاہل ہے یا عالم ہے؟ مگر مولا نے یہ نہیں کہا تھا کہ بات حق ہو تو قبول کرو چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو؟ فرض کرو یہ جاہل ہے، اگر بات صحیح کہہ رہا ہے تو میں کیوں نہ مانوں؟ فرض کرو یہ فاسق ہے، بات صحیح کہہ رہا ہے، تو کیا مولانا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے؟ اگر حق بات بول رہا ہے مان لو چاہے وہ کوئی بھی بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی میرے دماغ میں یہ آئے نا کہ کوئی میرے اوپر تنقید کرے، کوئی مجھے ایڈوائز دے، اور پہلی بات جو میں سوچوں وہ یہ کہ اسے کچھ نہیں پتا، مجھے معلوم ہے، اس کا مطلب ہے نشہ چڑھ رہا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ نمبر ایک، میرے سیکھنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ میں کہوں گا میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، مجھے کون سکھائے گا؟ ایک بات۔ میری اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا، میں کبھی کریکشن اپنی کر ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہوں۔ ایک اور مصیبت ہے، لوگوں کو حقیر سمجھوں گا یا نہیں سمجھوں گا؟ سمجھوں گا، زیادہ تر لوگوں کو حقیر سمجھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں فوراً کیلکولیٹ کر کے کہوں گا کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کی کوئی حیثیت نعوذ باللہ تعالی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے بندوں کا مقام خدا کے نزدیک صرف یہ ایک چیز طے کرتی ہے کہ کس کے پاس کتنا علم ہے؟ نہیں، سب سے بڑی چیز جو طے کرتی ہے وہ یہ کہ خدا متعال کو کس نے کتنے خلوص سے بندگی کی ہے، اس کو جاننے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میں کسی کے بارے میں صرف اس بات پر کہ چونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے میں اس کو ریجیکٹ کر دوں، یہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ایسا۔ تو سب سے بڑی کوشش اس معاملے میں یہ کرنی چاہیے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ علم کا نشہ کوئی اپنے اندر احساس کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد واجل فرد۔ ان تمام نشوں کے پیچھے ایک بیماری ہے جو لگنی ہے، ایک بیماری جو قطعاً لگنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر۔ یہ آنی ہے، چاہے مال ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے علم ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے کوئی اور بھی چیز، اس سب کے پیچھے ایک تکبر آنا ہے۔ پہلا کام انسان یہ کرے، اگر تھوڑا بہت اس کا پڑھنے کا، تھوڑا بہت مثلا حدیث دیکھنے کا موڈ ہے، کوئی بھی کتاب لے لے جس میں روایتوں کی کلاسیفیکیشن ہوئی بھی ہو، صحیح ہے، اس میں جا کر وہ چیپٹر پڑھے جو تکبر کا چیپٹر ہے۔ مثلا کتاب میزان الحکمت ہے، میزان الحکمت انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ اسی طرح آیت اللہ دستگائب شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ ہے، صحیح ہے، اس میں گناہوں کو لسٹ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو جا کے دیکھیے وہ جو تکبر کا چیپٹر ہے اس میں جو امام نے روایتیں بیان کی ہیں وہ روایتیں کیا ہیں؟ ان روایتوں میں نشانیاں بھی دی ہوتی ہیں کہ بھئی متکبر ایسا ہوتا ہے، جس کے اندر غرور ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اس غرور کی بنیاد کوئی بھی ہو، مال ہو، خوبصورتی ہو، طاقت ہو، علم ہو، اگر غرور ہے اس کا مطلب ہے بندہ پھنس گیا، اس کا مطلب ہے بندے کی کہانی بہت خراب ہے۔
تو جیسے ہی میں یہ دیکھوں کہ میرے اندر غرور ہے، پھر میں کہوں گا پہلا کام یہ کرے ساری چیزیں چھوڑے، اس کو حل کر لے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد پر 10 غلطیاں ہوں گی، وہ نہیں بچ پائے گا۔ جس کے اندر یہ مرض بیٹھا ہوا ہو، اس کو چاہیے سب سے پہلے اس کو حل کرے کہ بھائی یہ غرور کیسے نکلنا ہے میرے اندر سے۔ اس کے لیے 10 راستے بیان کرتے ہیں۔ میں دیکھتا تھا، اب ظاہر ہے کہ یہ جو علم اخلاق میں محنت کرنے والے ہیں یہ لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ قم میں میں صبح ایک جگہ درس پہ جاتا تھا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا 7 بجے ہوتے تھے یا کیا ٹائم ہوتا تھا، 7 بجے پہنچنا ہوتا تھا۔ تو قم کا پرانا جو قم تھا اس میں گلیاں ہیں، پتلی پتلی گلیاں ہیں۔ ابھی جو نیا قم بن رہا ہے اس میں بڑی بڑی سڑکیں آ گئیں، لیکن وہ اندر والا جو قم ہے اس میں پرانی گلیاں ابھی بھی ہیں۔ تو ہم انہیں پرانی گلیوں سے گزرنا ہوتا تھا، وہ بڑی ٹیڑھی میڑھی ہیں، کوئی یہاں گھوم رہی ہے، کوئی وہاں گھوم رہی ہے، کبھی پتلی ہو جاتی ہے، کبھی چوڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں دیکھتا تھا کہ آیت اللہ جعفر سبحانی انہی گلیوں میں سے اسی ٹائم پہ گزرتے تھے جب میں گزرتا تھا، کیونکہ مجھے بھی کہیں جانا ہوتا تھا درس میں، اب پتہ نہیں ان کو کہاں جانا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا، تو وہ وہاں سے گزرتے تھے۔ اب آپ سوچو آیت اللہ جعفر سبحانی ہے جن کی سینکڑوں کتابیں ہیں، لاکھوں نہ کہوں تو لاکھوں کہوں تب بھی غلط نہیں ہے، شاگرد ہوں گے ان کے، خدا شاہد ہے میں یہ دیکھتا تھا کہ میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں تب بھی مشکل ہے کہ میں پہلے سلام کر سکوں۔ اتنے پابند تھے کہ نہیں ان کو پہلے سلام کرنا ہے، اور میں بعض اوقات سر جھکاتا تھا، نزدیک لاتا تھا کہ اب میں جیسے سر اٹھاؤں گا پہلے میں سلام کروں گا، دیکھتا تھا نہیں، وہ پہلے سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ پہلے سلام مجھے کرنا ہے۔ اب سوچو میری عمر کتنی تھی، 20 سال کی قریب عمر تھی میری، وہ آیت اللہ اس مقام کے اوپر، اور ان کی کوشش ہے کہ اس کو بھی میں نے پہلے سلام کرنا ہے۔ یہ لوگ اپنے نفس سے اتنا لڑتے تھے، اتنا لڑتے ہیں لوگ۔ اس کے بعد انہی دنوں چونکہ صبح کا میرا ایک شیڈیول بنا ہوا تھا، تو میں نکلا ایک دن، تو میں نے دیکھا کہ میں روٹی لینے کے لیے گیا، چونکہ وہاں پہ ایران میں سب وہ تندور پہ روٹیاں لگتی ہیں، گھروں میں نہیں بنتی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ خود وہاں پہ بیٹھے، وہ خود کھڑے ہوئے تھے تندور پہ روٹی کی لائن میں، تو میں ان کے آگے تھا، تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا کہ بھائی میں ان کو آگے آنے دوں، تو وہ تندور والا مجھ سے کہنے لگا تم یہیں کھڑے رہو، یہ نہیں آئیں گے آگے، یہ اپنی باری پہ ہی لیں گے۔ اتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ انہی آیت اللہ نے، میں چونکہ ابھی ان کا نام میرے ذہن میں اس لیے میں 2-3 واقعات انہی کی سنائے جا رہا ہوں۔ انہی آیت اللہ نے، میں ایک دفعہ ان کی ہسٹری کی ایک کلاس میں جاتا تھا، تاریخ اسلام کی کتاب ایک کلاس تھی ان کی، میرے خیال میں احادیث کے بارے میں تھی۔ تو ایک بندہ خدا تھا، ایک لڑکا تھا، اس نے کوئی سوال پوچھا اتنا احمقانہ کہ بس میں کیا عرض کروں۔ یعنی مثلا فرض کرو کہ آپ کہانی سنا رہے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں مثلا تاریخ صفین کا، اور وہ اٹھا کے کوئی سوال کرے جنگ احد کا، تو پتہ نہیں کیسے اس بیچارے کے دماغ میں کوئی کہیں سے کہیں ٹکرایا اور اس نے ایسے ایک سوال گڑ دیا بالکل احمقانہ۔ تو انہوں نے سنا اور پتہ نہیں کوئی ایسا لفظ کہا جو ذرا سخت تھا، فوراً ان کو احساس ہو گیا، دونوں ہاتھ سے کان پکڑے، کہنے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب دونوں ہاتھ سے کان پکڑے تھے یا ایک سے پکڑا تھا مجھے یاد نہیں، تو کنفرم مجھے یاد ہے، لیکن فوراً کہا میں معافی مانگتا ہوں۔ اسی طرح آیت اللہ بروجردی، مشہور تھا ایک واقعہ ان کا کہ اس میں کسی طالب علم کے اوپر غصہ ہونے آیا، طالب علم پہ غصہ آیا اور اس نے کوئی بہت ہی احمقانہ بات کی تھی، اس کے اوپر غصہ آیا، پھر اس کو بلایا بعد میں، آیت اللہ بروجردی نے جہاں تک مجھے آتا تھا، اس کو بلایا اپنے پاس، اور اس کے پاس آ کر اس کو بلانے کے بعد اس کو کچھ انعام دیا، کچھ تحفہ دیا، اس سے پوچھا راضی ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں، یہ ہے وہ ہے، معافی مانگ لی، سارے کام کر لیے، وہ چلا گیا۔ کہنے لگا یہ تو چلا گیا، مجھے 1 سال کے روزے میں پھنسا گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ اگر میں نے درس کے دوران کسی طالب علم پہ غصہ کیا تو 1 سال سزا میں روزہ رکھوں گا۔ کہنے یہ تو چلا گیا، اپنا انعام لے کر مجھے 1 سال کے روزے میں پھنسا کے چلا گیا، اب مجھے 1 سال روزہ رکھنا پڑے گا۔ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت کی ان لوگوں نے، تب ان لوگوں کا نام ہے، تب اس کسی مقام پہ پہنچے۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ ان کو پتہ ہے علم کا ایک نشہ ہے،
ان کو پتہ ہے علم کا ایک نشہ ہے. یہ جتنے نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں یہ علم کے اندر آسمانوں کی بات، اتنے صاحبان علم ہیں یہ لوگ، لیکن ان کو پتہ ہے علم کا ایک نشہ. آل محمد پر صلی علی محمد آل محمد. ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہم کیا ہوگا؟ 2 کتابیں ہوں گی، 4 کتابیں ہوں گی، 2-4 تقریریں ہوں گی، صحیح ہے. اور اس کے بعد میں نعوذ باللہ تعالی آ کر یہ سوچوں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ حماقت کے سوا. اور جیسے ہی کوئی انسان یہ سوچے گا سب سے بڑی مشکل کیا ہے، اس کے اوپر علم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اب اسے علم نصیب نہیں ہوگا. تو بہترین کام یہ ہے کہ بھائی اپنی جہالت کو یاد کرتا رہے، اپنی نادانی کو یاد کرتا رہے، اور ہمیشہ کیا کرے. ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے، یہ بھی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہیں کچھ نہ آتا ہو، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر. یعنی مثلا فرض کرو میں ایک طالب علم ہوں، اب ایک طالب علم آیا ہے 2-3 سال سے طالب علم ہے، تو اصولی طور پہ میں سینئر ہوں. سیکھنا ہے مجھے، کچھ سیکھنا ہے. آیت اللہ طباطبائی کس مقام پر تھے تھا، تو کہنے گیا میں ان کے پاس بیٹھا بالکل خاموش. یہ ان کی زندگی کے آخری ایام کی باتیں ہیں، یعنی شاید وفات سے 1 سال یا 2 سال پہلے. شاید 20 منٹ اس پہ گزر کرے گا، کیونکہ جتنا میرا اصرار بڑھتا تھا آپ مجھے نصیحت، ان کا اصرار بڑھتا تھا کہ نہیں آپ نے مجھے نصیحت کرنی ہے. اور کہنے گے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تکلف. آیت اللہ طباطبائی کے ایک شاگرد کہنے لگے کہ میں ان کے پاس پہنچا، نماز کا وقت ہے، یہ استاد ہے. تو کہنے لگے میں بیٹھا رہا، تو میں دوبارہ وضو کر کے جب اندر آیا تو دیکھ سنجیدگی سے کہا کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو لفن کر رہے ہیں. یعنی کہ اصرار کرتا رہا میں کہ نہیں آپ نے پڑھا نہیں، میں آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. یعنی کہ وہ بالکل مصر کہ نہیں مجھے آپ کے پیچھے. انہوں نے کہا کہ آپ اگر حکم دیتے ہیں تو مجھے ماننا پڑے گا. کہنے جی جی میں حکم دے رہا ہوں آپ پڑھیں. کہنے آخر میں انہوں نے میرے پیچھے، ان لوگوں نے. صحیح ہے، ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم نے کیا کرنا ہے. جس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں علم. میں نے علماء کا تذکرہ کیا. اب یہ جو علم کا غرور یہ فزکس سے نہیں آ سکتا، آ سکتا ہے اچھی پرسنٹیج سے نہیں آ سکتا. ادارے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کلاس میں بات بنی ہوئی ہے کہ یہ اچھا پڑھنے والا ہے، اس کا غرور نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے. میں ایک بچے سے ملا، میرا خیال میں اس کی عمر 18 سال شاید ہوگی، میرا خیال ہے. پڑھائی ہوئی تھی کہ مجھے اردو میں ایک محاورہ ہوتا ہے نا گردن میں سریا، تو مجھے اس کی گردن دیکھ کر فوراً وہ اس کی پرسنٹیج بہت ہائی ہے، ٹاپ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ابھی بیچارے کی عمر 18 سال ہے اور اس غرور میں یہاں تک آ گیا ہے. اللہ کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوراً یہاں سے باہر، اللہ جانتا ہے. صحیح ہے. تو بڑا میں نے آپ کا بہت وقت لیا اس مسئلے کے اوپر. مجھے کہ میرے اور آپ کے اندر کسی بھی بنیاد پر عبادت، چاہے علم، چاہے سوشل ریپوٹیشن، چاہے اس سے منفی چیز اور فنا اکڑ نہیں ہونی چاہیے. اکڑیں گے خدا ضرور ذلیل کر. ایک مصیبت صرف اور آ سکتی ہے، وہ کیا؟ اتنا معاملہ خراب ہو کہ خدا چھوڑ دے. پھر معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا، بہت ہی خراب. تو انسان جو توسلات نصیب ہوئے میں سید الشہداء کے توسلات، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل، ان کے ذریعے سے خدا سے دعا کرتا رہے کہ خدایا مجھے غرور سے میں جاتے ہیں